بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہنور خالد ہے اور میرا رول نمبر May 20213۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کے اپنے صفاتی نام الحاکموں کے ذریعے قرآن مجید میں تعارف۔ الحاکموں کا مطلب ہے حکم دینے والا۔ اگر اس کی اور ڈیٹیل ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے جج، انصاف دینے والا۔ وہی ہے جو ہر حال میں ہمیشہ ہر ایک کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ الحاکموں کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کبھی جابرانہ نہیں ہوتا۔ وہی واحد سچا جج ہے۔ کوئی بھی اس کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتا اور کوئی بھی کبھی بھی اس کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ انصاف دینے والا۔ حاکم لفظ ہے کاف اور میم سے نکلا ہے، جس سے مراد فیصلہ کرنے کی خصوصیت رکھنے والا، عقل مند ہونا، فیصلہ منظور کرنا اور لوگوں کو غلط کاموں سے روکنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں عکس کردہ 13 شکلوں میں 210 مرتبہ ظاہر ہوا ہے۔ حاکمہ فیصلہ کرنے کے لیے حکمت اور سب سے زیادہ عادل ان شکلوں کی مثالیں ہیں۔ لسانی لحاظ سے حکم اور حکیم ایک ہی جڑ سے ہیں۔ حکم ایک زبانی اسم ہے اور انصاف کی فراہمی کے عمل پر زور دیتا ہے، جبکہ حکیم سے مراد ہے انصاف کرنے کی فطرت ہونا۔ الحاکم سے مراد عدل اور انصاف اور بے حد رحمت کے ساتھ انصاف کرنا، جس کا موازنہ کسی دوسرے تخلیق ہستی کے فیصلے سے نہیں کیا جا سکتا۔ الحاکم خود فرماتے ہیں، پھر کیا اللہ کے سوا مجھے جج کی حیثیت سے تلاش کرنا چاہیے، جبکہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب کو تفصیل سے بیان کیا۔ بہترین جج۔ الحاکم تخلیق کے تمام امور سے متعلق ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ وہ خوبصورتی سے کہتا ہے، جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اس سے مانگتے ہیں، ہر لمحہ وہ شان و شوکت کی حالت میں ہے۔ الحاکم بعض اعمال حلال اور دوسرے اعمال کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہ ہمیں کچھ کام کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور دوسروں کو کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس کے پاس مکمل قانون سازی کی طاقت ہے اور اس کے حکم نامے کو کسی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے، شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، اس مخلوق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ خدا رب العالمین بڑا برکت والا ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو اسی کا حکم ہے اور یہ مخلوق بھی اسی کی ہے، مطلب جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ خدا کے حکم سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے جو بھی الحاکم قانون سازی کرتا ہے وہ کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتا اور کبھی غیر منصفانہ نہیں ہوتی۔ اس نے مردوں اور عورتوں، نیک اور گنہگار، مومن اور کافر کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہترین اصول وضع کیے ہیں۔ خوبصورت انصاف۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو حاکم اس کی پچھلے سارے گناہوں اور برائیاں معاف کرتا ہے۔ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے اپنے دایاں ہاتھ دو تاکہ میں تمہیں اپنی وفاداری کا عہد دوں۔ نبی نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، اس شخص نے اپنا ہاتھ واپس لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا شرط؟ اس نے کہا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ الحاکموں کا ہماری زندگی پر اثر۔ نمبر 1، ہر وقت الحاکموں پہ بھروسہ کریں۔ اس حقیقت سے اطمینان حاصل کریں کہ اگر لوگ ظالم بھی ہیں
تو بھی آپ کو اپنا حق الحکم سے ملے گا۔ مایوس نہ ہوں اور اس کے فیصلے پر مکمل انحصار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کی پیروی کرو جو آپ پر نازل ہوا ہے اور ثابت قدم رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وہ بہترین جج ہے۔ نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیں۔ الحاکم و حکیم ہے، وہ حتمی جج ہے اور اس نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کا گناہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ الحاکم کے ذریعے آپ پر کبھی ظلم نہیں کیا جائے گا، آپ کو اس سے زیادہ گناہ کی سزا ہرگز نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کوئی نیک کام کسی اجر کے بغیر ہوگا۔ یہ حق الحاکم کا نظام عدل ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا تو وہ 10 گنا ہو جائے گا، اور جو کوئی برائی کا کام کرے گا اس کو اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آپ کو نیک کام کرنے کا ہر موقع لینے کی ترغیب ملے گی۔ اپنی صحت، دولت اور فارغ وقت سے دانشمندانہ استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن سنت کو بھی اپنا رہنما بنائیں۔ آپ کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام معاملات میں رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کو لینا چاہیے۔ آپ کو قرآن و سنت کو اپنے ہر کام میں صحیح اور غلط کے درمیان اپنی رہنمائی بنانا چاہیے تاکہ آپ اپنی ذاتی زندگی، اپنی برادری، معاشرے، دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے کاروبار وغیرہ کی رہنمائی کریں۔ الحاکم کو یاد رکھیں اور سچ کے لیے کھڑے ہوں۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جس کے ذریعے اس کا انصاف کیا جائے گا۔ اس دنیا میں اپنے اعمال کو ذہن میں رکھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے رہیں، خواہ یہ آپ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ واحد جج کی طرف سے مثبت فیصلے کے لیے جدوجہد کریں۔ دوسروں کے لیے انصاف کرنے میں ہمیشہ منصف اور برابر رہیں۔ جب بھی آپ فریقین کے مابین فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خاندانی معاملہ، ہمیشہ برابر اور منصفانہ رہیں۔ الحاکم کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو کچھ آپ کے سپرد کیا گیا ہے ان کو فراہم کرو جو اس کے مستحق ہیں، اور جب بھی آپ لوگوں کے مابین انصاف کریں گے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ الحاکم کے فرمان پر کبھی اعتراض نہ کریں۔ جب بھی اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ کامل حکمت کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اپنے قسمت کے بارے میں شکایت نہ کریں، مثلا مجھے اس مشکل سے کیوں گزرنا ہے۔ صرف وہ لوگ جو اللہ کے ناموں اور صفات کو نہیں سمجھتے اس سے سوال کریں گے، لہٰذا اسماء الحسنی مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم سے دعا کریں کہ وہ دوسروں کے ہاتھوں آپ کو ناانصافی سے بچائے۔ الحاکم سے کہیں کہ وہ جو بھی آپ کے لیے قانون سازی کرتا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا سکھائے۔ اے اللہ حکیم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کامل منصف ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں آپ کے قانون کی پاسداری کے لیے ہماری مدد کریں۔ ہمیں ان لوگوں میں سے ایک بنائیں جو برابر اور انصاف پسند ہے دوسروں کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے جو ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہیں۔ تھینک یو۔